خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کے دلوں کے طبیب، ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں کے پیارے کردار، ان کے گفتار اور ان کی زندگی کے معاملات، ان کا رہن سہن، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی دلچسپی کے ساتھ اس کو ملاحظہ فرماتے ہوں گے۔ آئیے آج بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کو دیکھیے۔ کاغذ قلم ساتھ رکھنے کا بھی مشورہ پیش کیا جاتا رہتا ہے، اگر ممکن ہے تو آپ کاغذ قلم بھی ساتھ رکھیے تاکہ جو چیز لکھنی ہو اس کو لکھ لیں، اور لکھتے ہوئے یہ نیت بھی کر لیں کہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو تحریر کرتا ہوں کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، آج آپ کے ذریعے ہمیں کیا نیک تذکرہ سننے کا موقع ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ راقعہ فاضلہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کیا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تربیت فرمائی تھی صحیح، پڑوسی کے تعلق سے، ٹھیک، وہ عرض کیا جائے گا۔ پہلے شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کچھ اشعار بھی عرض کروں گا۔ شمع تابان عرشا ستان نبی، غم غسار نبی، تبعدان نبی، راحت قلب و روح روان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام، عظمت حسن معمور جن کی گواہ، عفت ذات مستور جن کی گواہ، شان رب چشم بدور جن کی گواہ، یعنی ہے سورائے نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورائے نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے بہت شان عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں۔ کتنی بڑی بلندی ہے کہ بارگاہ رسالت میں یہ قبول ہوئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں بنی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیے تو صرف ایک ہی خاتون ایسی تھی جو کنواری تھیں، وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا، سبحان اور انہیں یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ ان کی برات اور پاک دامنی کا قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا سبحان سورہ نور میں، جی اور انہیں یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ نکاح سے قبل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ریشمی کپڑے میں جبریل امی علیہ السلام نے صورت دکھائی ان کی اللہ کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں 3 راتیں، اور انہیں یہ بھی شان حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار ان کے حجرے میں بنا ہوا ہے، سبحان اللہ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے سبحان شام کو، ڈیلی 1,40,000 فرشتے کیا جہاں پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سبحان بارگاہ رسالت میں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی، نمک، آگ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ یہ حکم کیوں ہے؟ یعنی اس کا کیوں منع کیا گیا کہ منع نہیں کرنا؟ فرمایا اے حمیرہ، یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب، صحیح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ اور اس طرح پیار بھرے القابات سے، الفاظ سے یاد فرماتے تھے۔ جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، سبحان جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، سبحان اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو اس نے گویا غلام آزاد کیا، کیا بات اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو گویا اس نے اسے زندگی بخشی۔ ہے اللہ اچھا، یہ حدیث پاک کے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 2474، 2474۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کچھ لکھا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ شاید ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اس آیت کی تفسیر پوچھ رہی تھی اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ تو اب دیکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق قرآن، کیا بات شوق قرآن، فہم قرآن کا ذوق، کیا ہے، کیا بات ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اب فی زمانہ وہ آگ کا شہروں میں نہیں ہے، لیکن اب بھی دیہاتوں میں اور جو ولیجز میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ان کا وہ ہوگا بھی آگ جل رہی ہے، آپ جلتی ہوئی آگ ادھر دے دیں گے تو اس کی آگ بھی روشن ہو جائے گی، اس آگ سے جتنا کھانا بنے گا آپ کو خیرات کرنے کا ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور اگر نمک دے دیا، مطلب تھوڑا سا ایک ہنڈیا بن جائے تو 1 چمچ 2 چمچ بنے گا کہ تھوڑا سا، اور اس پر آپ کو سارا کھانا خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اچھا، پانی پلا دیں کسی کو، بھائی ماشاءاللہ FGRF کے تحت گرمی کے اندر اسٹال لگتے ہیں، اور پانی جب سیلاب وغیرہ آتا ہے تو وہاں بھی جا کر دستیاب کیا جاتا ہے، دعوت اسلامی کے تحت سیلاب زدگان کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ افطار کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، تو آپ تنگ ہو رہے ہیں کہ یار میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، میں کولر کے پاس بیٹھا ہوں کہ مجھے پانی دو، فلاں کہتا پانی دو، بھائی کہتا پانی دو، بہن کہتی پانی دو، ابو کہتے پانی دو، امی کہتے پانی دو، کہ یار میں ادھر بیٹھ رہا ہوں۔ او بھائی تو ادھر صحیح بیٹھا ہے، ان سب کو پانی پلاتا رہے گا تجھے ثواب بھی ملتا رہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، ثواب بھی کما رہا ہے، جا کیا رہا ہے بھائی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت سے پوچھتی رہتی تھیں، سیکھتی رہتی تھیں، جبھی تو مفسرہ اور محدثہ اور عالمہ اور مفتیہ اور مجتہدہ بنی اللہ کی رحمت سے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ وہ پانی پلانے والے کو جیسے آپ نے ترغیب دلائی، تو وہاں جو دیگر کھانے والے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ شاید اس کو یہ چیز پریشان کر رہی ہو کہ بھئی میں پانی پلاتا رہوں گا تو پھر مجھے بچے گا کچھ نہیں، تو وہ اس کا بھی خیال کریں۔ اگر دیکھیں ایک تو ضرورتاً ہم وہ ترکیب کر رہے ہیں، ایک شرارتاً کر رہے ہیں، تو شرارتاً تو نہیں ہونا چاہیے، ضرورتاً اور ہے۔ اب کسی کو تنگ کرنے کے لیے محض آپ کر رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے۔ بالکل مزید اور حدیث پاک پیش کروں۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ دوں، یعنی گفٹ کس کو بھیجوں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 2259، 2259۔ صحیح۔ فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ اللہ ماشاء اچھا، ہدیہ دینا چاہتی ہیں نا، جبھی تو پوچھ رہی ہیں، بھی تو پوچھ رہی ہیں۔
دینے والی طبیعت ہے. جی دینے کی طبیعت ہے. ماشاءاللہ. ہماری امی جان بہت بڑی سخی تھیں, سبحان بہت سخاوت فرماتی تھیں. اللہ. اچھا اس سے یہ پتہ چلا, مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ پڑوسیوں کو ہدیہ دینا سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ میں توفیق دے. آمین. دیکھیں کہ گھر کے اندر ویسے تو نارملی کھانا پکتا ہے, جی مگر بعض اوقات کچھ اسپیشل انتظام ہوتا ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے یا مہمان آتے ہیں تو ہم پڑوسیوں میں بھیج دیں. 11ویں شریف کا کھانا ہے, چھٹی شریف کا کوئی تبرک ہے, 12ویں کا لنگر ہے, جی آپ بھیج دیں. گھر کے اندر اور کوئی نیاز ہے جی تو کھانا بھیج دیں. تو اسی طرح بعض اوقات کوئی نیا پھل اسپیشلی کوئی ارینج ہوتا ہے کہ مہمان کثیر تعداد میں لے آیا, کوئی کریٹی لے کر آ گیا پھلوں کا, تو وہ پڑوس میں بھیج دیں. اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں. سبحان. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار یوں بھی فرمائی کہ عائشہ پڑوسی کا بچہ آئے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو, اس سے محبت قائم ہو جائے. سبحان. تو ہم ہاتھ رکھے نہیں, اس کے ہاتھ میں کچھ رکھے, تو اس کو بچے کو مارنا نہیں ہے, تنگ نہیں کرنا, بلکہ پیار کرنا ہے, محبت کرنی. اب دیکھیں بچوں سے پیار کریں اور پیار بڑوں کے قائم ہو رہے ہیں, سبحان. اور بچوں سے نفرت کریں تو نفرتیں بڑوں میں قائم ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, فائرنگ کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, استغفر اللہ, ایک دوسرے کو. تو خیر پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے کہا گیا. تو ہدیہ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. اچھا محبت بڑھے گی, نفرت خود ہی دب جائے گی, ختم ہو جائے گی. اچھا اسی طرح جو قریب ہے اس کا حق پہلے, جو بعد میں اس کا بعد میں. تو اللہ پاک نصیب فرمائے اور ہم اپنے پڑوسیوں کے دکھ درد میں غم میں شامل ہوں. مثلا کسی کے ہاں مہمان آ گئے تو ہم خود آفر کریں کہ آپ کے ہاں منگنی کا فنکشن ہے تو ہمارا صوفہ سیٹ نیا لیا ہے ہم نے, اگر آپ یوز کر لیں تو ہم پیش کرتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ. تو مہمان آ رہے ہیں. اچھا سردیوں کے ایام ہے تو ہمارے پاس نئی رضائیاں رکھی ہوئی ہیں, بلیکنڈ رکھے ہوئے ہیں, تو آپ چاہیں تو استعمال کر لیں. بڑی بات. برتن کی آپ کو ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں, اور کوئی حکم ہمارے, تو کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی وہ بھی کام آئیں گے. اچھا وہ کام آئے یا نہ کام آئے, آپ کو رضا رب الانام حاصل ہوگی, اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی, آپ کو ثواب حاصل ہوگا, آپ کی آخرت سنورے گی. دیکھیں سورہ نساء میں رب کائنات ہمیں کیا فرماتا ہے, والجار ذی القربى والجار الجنب, اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے. یعنی دور والے پڑوسی کو نہیں دو, یہ نہیں کہا جا رہا, یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کو دو, قریب والے کو ترجیح دو. کیا بات. تو پڑوسیوں کو دینا, اچھے تعلقات بنانا, اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے. برحال ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت پورا ہو گیا, ورنہ دل تو چاہ رہا ہے کہ آج کل جو پڑوسیوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں, یعنی آپ نے تو ماشاءاللہ راحتوں کا فرمایا کہ راحتیں دی جائیں, لیکن اب تو تکلیفیں دینے کا بھی بڑا ایک وہ ہے سلسلہ. تو اگر کوئی چند جملوں میں ان کو بھی اگر کچھ ارشاد فرمائے اس چیز کو بھی. تو دیکھیں ہمیں رب کائنات نے مسلمانوں کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینے سے منع کیا ہے. صحیح. آپ تیز آواز میں ریکارڈنگ کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. فلیٹ سسٹم جہاں پر ہے, اوپر آپ اپنا بیڈ گھسیٹ رہے ہیں تو نیچے آواز پہنچے گی. کوئی چیز کوٹ رہے ہیں جی تو اس کا بھی دھمک پیدا ہوگی. تو یہ اس اوقات میں کریں جب وہاں آرام اور سونے کا معاملہ نہ ہو. اسی طرح آپ اپنی کار پارک کر دیتے ہیں, موٹر سائیکل کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے دروازے کے پاس کو تکلیف ہوگی. آپ گند کچرا پھینک دیتے ہیں, اس کو تکلیف ہوگی. آپ کوئی فنکشن میں نام پر کوئی ٹینٹ لگاتے ہیں, سارے گھر والوں کو بند کر دیتے ہیں, پوری گلی والوں کو گھروں میں محصور کر دیتے ہیں, تو یہ تکلیف پہنچانے کے انداز ہیں. لڑائیاں کریں گے, بلند آواز کریں گے, اپنی دیوار کو اتنی بلند کریں خام خواہ بلا ضرورت, اس سے تکلیف ہو. اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس پر احتیاط کریں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صاحب توجہ بھی فرمانی ہے, مدنی چینل کے ناظرین عمل کی بھی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, ننھی مبلغہ. اور یہ ننھی مبلغہ کیا پیغام لے کر آئی ہے, اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. میرا نام انوشیا عدنان ہے. میں دارالمدینہ شاد باغ میں پڑھتی ہوں. ایک شخص نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, مجھے نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غصہ مت کرو.
इस शख्स ने बार बार यही बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही जवाब दिया, गुस्सा मत करो। प्यारी बच्चियों, आज स्कूल, घर और बाजारों में अक्सर झगड़े गुस्से की वजह से होते हैं। अगर हम इस हदीस पाक पर अमल करते हुए अपनी जात के लिए गुस्सा ना करें तो हर तरफ अमन सुकून हो जाए। बाज बच्चियों की तो आदत होती है कि वो बात बात पर गुस्सा करते हैं। मसलन सुबह सवेरे अम्मी जान ने उठा दिया तो गुस्सा कि मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। नाश्ते में पराठा बना हो तो टोस्ट ना मिलने का गुस्सा। स्कूल वैन में विंडो सीट ना मिली तो गुस्सा। स्कूल में टीचर ने डांट दिया तो गुस्सा। घर पहुंच जाने के बाद अम्मी जान ने स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज करने का कहा तो गुस्सा। होमवर्क के वक्त में खेलने से मना किया तो गुस्सा। रात को जल्दी सोने का कहा तो गुस्सा। गोया गुस्सा बाज बच्चों के ज़हनो दिमाग पर छाया रहता है, जबकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरशाद पाक है, गुस्सा मत करो। लिहाजा अच्छी बच्चियां गुस्सा नहीं करती। अगर आप भी अच्छी बच्ची बनना चाहती हैं तो अपने गुस्से को काबू में रखा करें और इस हदीस पाक पर अमल करके खूब सवाब कमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त हुआ है सवाल का हमारे सिलसिले में। आइए सवाल और उसका जवाब तवज्जो के साथ सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मेरा ये सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत बीवी कामों से कितना खुश होती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व माशाअल्लाह। इय्याकी। देखें कि अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी में जो जितने भी दीनी काम होते हैं, कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, नमाज सिखाई जाती है, कोर्सेज होते हैं, इज्तिमात होते हैं, इस्लामी भाइयों में काम है, इस्लामी बहनों में काम है, जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, 80 से ज़्यादा शोबा जात हैं। इनमें जितना भी काम होता है अमीर अहले सुन्नत इसको अपना दीनी कारोबार करार देते हैं और आप फरमाते हैं कि जो मेरे कारोबार में मेरा मुआविन बनेगा, मुझे प्रॉफिट देगा, मैं उससे मोहब्बत करूंगा। माशाअल्लाह। तो जो दीनी काम करते हैं अमीर अहले सुन्नत उनसे बहुत खुश होते हैं और खुश होकर बहुत दुआओं से नवाजते हैं। माशाअल्लाह। तो नन्ही नन्ही बच्चियां जो हैं, मुन्नियां जो हैं, ये भी दीनी काम कर सकती हैं। जो समझदार हो गई वो घर के अंदर दर्स दें, जो उर्दू पढ़ सकती हैं घर के अंदर दर्स की सूरत करें, वो इज्तिमा में जाएं, अम्मी और अब्बू के साथ दीनी कामों में ताउन करें, उनके कामों में हाथ बटाएं। अल्लाह पाक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले और बड़े ही अहम सेगमेंट की तरफ, बेटियों के फजाइल। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ बाज़ औक़ात अजीब खबरें सुनने को मिलती हैं, तो मदनी चैनल की कोशिश है कि बेटियों के फ़ज़ाइल पहुँचाए जाएँ। हुज़ूर, बेटियों के फ़ज़ाइल पिछले 2 सिलसिलों में भी माशाअल्लाह आपने बयान फरमाया कि बेटियों की विलादत पर अपना चेहरा ना बिगाड़ा जाए। इस तरह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी। आज क्या इरशाद फरमाएंगे? और ये भी अर्ज़ करूँगा कि क्या ये इस्लाम से पहले भी बेटियों के साथ कोई अच्छा रवैया होता था, जिसको ज़माने जाहिलियत हम कहते हैं, उसमें क्या अंदाज था? तो बस तग़फ़िरुल्लाह। जिंदा बेटी को कुएं में फेंक दी, ये अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है। उसके अंदर इस तरह के वाक़यात लिखे हैं कि बेटियों के साथ ज़माना जहालत में क्या सलूक होता था और इस्लाम ने किस तरह उसको इस चीज़ को ख़त्म किया। माशाअल्लाह। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ करता है कि हम जहालत में औलाद को मार डालते थे। मेरी एक बेटी थी, जब मुझसे बुलाता तो खुश होती। बेटियां तो खुशी होती हैं, माँ बुलाए, बाप बुलाए, बहन भाई बुलाए। एक दिन मैंने बुलाया तो मेरी बेटी खुशी खुशी मेरे पीछे चलने लगी। नज़दीकी घर के कुआं था, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके कुएं में फेंक दिया। तो बस तग़फ़िरुल्लाह। वो बेचारी रो रो कर कहती अब्बू अब्बू अब्बू, और मैं वहाँ से चल दिया। अल्लाह अकबर। ये सुनकर शाह बहरोबर रसूल अनवर मक्के मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने इरशाद फरमाया, इस्लाम ज़माना जाहिलियत में होने वाले गुनाहों को मिटा देता है।
اللہ اکبر. اور ایک اور شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی میں جب مسلمان ہوا ہوں اسلام کی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی. زمانہ جہالت میں بیٹی تھی, میں نے بیوی کو حکم دیا کہ اس کو اچھا لباس پہناؤ, آراستہ کرو. میں ساتھ لے کر گیا تو ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر میں نے اس کو گڑھے میں پھینک دیا. بے قرار ہو کر وہ کہنے لگی یا ابتی قتلتنی, ابو کیا مجھے اب قتل کرنے لگے. میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی پرواہ نہیں کی اور اسے گہرے گڑھے میں پھینک دیا. یا رسول اللہ, جب میں اپنی بیٹی کا جملہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے مجھے یاد آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں, مجھے کوئی چیز مزہ نہیں دیتی, لطف نہیں دیتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, جبکہ اسلام کی حالت میں مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے. تو دیکھیں یہ جہالت کی باتیں ہیں, اور بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو اب بھی ایسے بے وقوف پائے جاتے ہیں جو استغفر اللہ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے, تنگ ہوتے. ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک شخص نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے مجھے مل نہیں رہی, کہاں چلے گئی. تو تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا باپ اس کا قاتل ہے. ہوا یوں کہ قاتل اور خود ہی رپورٹ درج کروا دی. جی چکر باز. یہ پنجاب کے کسی شہر کا واقعہ ہے. پوچھا کہ تو نے کیا کیا اس کے ساتھ, کہا ہم اس کو نہر پر لے گیا, نہر میں پھینک دیا اس کو میں نے. اللہ, کیوں ایسا کیا؟ کہا وہ گونگی تھی اور بہری تھی تو میں نے کہا یہ کیا اس کا کریں گے, میں نے اس کو پھینک دیا. تو بس استغفر اللہ. نہیں اب بھی اس طرح کے سنگ دل ہیں. تو اللہ پاک خیر فرمائے, جو بھی جان اللہ نے پیدا کی جو دنیا میں بھیجی ہے وہ رزق لے کر آئیے نا, آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی. ماشاءاللہ. تو بیٹیوں پر شفقت کرنی چاہیے اور محبت کرنی چاہیے, اور بیٹیوں کو بیٹوں سے کم نہیں, زیادہ تو دیں کم نہ دیں, برابری کریں, یا پھر بیٹیوں کو ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ بیٹیوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم کون سا کماتی ہیں تو اچھا کھانا تو بھائی کو ملے گا نا, مجھے تو نہیں ملے گا. تو اب وہ یہ ماحول بنانا اچھا نہیں ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بیٹیوں کے فضائل سنیں, دل میں بسائیں, ذہن میں بسائیں اور ان کو پیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیار کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اپنے اگلے سیگمنٹ فیضان صحابیات, یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین, اس میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں قبلہ حاجی شاہی صاحب سے عرض کروں گا کہ اس میں ہمیں کچھ معلومات بھی ارشاد فرمائیں. اور آج ہم آپ کو اس کی جو ڈاکومنٹری دکھائیں گے, اٹک شہر میں واقع فیضان صحابیات کی ڈاکومنٹری آپ کو دکھائیں گے. یہاں کے رہنے والی ہماری جو خواتین ہیں, آپ کو درخواست کروں گا کہ اس کا ایڈریس معلوم کر کے اپنے محرم کے ذریعے یہاں آپ اجتماعات وغیرہ میں شرکت کریں, علم دین حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. حضور فیضان صحابیات, جیسے اسلامی بھائیوں کے مدنی مراکز ہیں دعوت اسلامی میں فیضان مدینہ, پاکستان میں 410 سے زیادہ فیضان مدینہ ہیں. ماشاءاللہ. تو اسلامی بہنوں کے لیے ہیں فیضان صحابیات, کہ جس کے اندر اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو سکھا سکیں نماز پڑھنا, طہارت, وضو, غسل, قرآن, حدیث,
وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بیان، درس، اس طرح کی تراکیب، ان کے مشورے، ان کے روحانی علاج کے سلسلے، دیگر چیزوں کی تراکیب اس کے اندر کی جاتی ہے الحمدللہ۔ ضرور رابطہ کیجئے، آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ کیا سوال ہے اور اس کا کیا جواب ہے؟ My name is Adan Fatma. میرا سوال ایران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب سے ہے۔ بچوں کا دل خوش کرنے والے کو کیا انعام ملے گا؟ بچوں کو خوش کرنا سنت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2321، 2321، فرمایا بے شک جنت میں گھر ہے جس کو الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ کیا بات، بچوں پر رحم کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اپنے نواسے خاتون جنت کے بیٹے، مولا مشکل کشا کے بیٹے، ان کو چوما، بوسہ دیا، پیار کیا، تو پاس ہی اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ تعجب کیا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیتا میں تو۔ اللہ، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ، اللہ، تو بچوں کو پیار خوش کرنا رکھنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ ماں باپ، بڑے بھائی بہن وغیرہ، چچا، ماموں، نانا، دادا، نانی، دادی، اور جو اس کے علاوہ جو ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی پیار محبت کریں گے ظاہر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا سیگمنٹ، آقا کی غذائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ دیکھتے ہیں آج کس غذائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں معلومات ملیں گی۔ ہمیں اپنے آقا سے بھی پیار کرنا ہے اور جس چیز کو ان سے نسبت ہے اس سے بھی پیار کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آج کس غذائے مبارکہ کا تذکرہ خیر فرمائیں گے؟ کھجور۔ اگر کھجور کھائیں تو چاکلیٹ کو بھول جائیں گے۔ چاکلیٹ کیا ہوتی ہے؟ کھجور میں بہت فوائد ہیں، اور سنت مصطفیٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آقا کی پسندیدہ غذائیں ہم بیان تو کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن رات میں صرف ایک مرتبہ کھانا ملاحظہ فرماتے تھے۔ کیا بات، کیا بات۔ اور کسی نے یوں محبت کا اظہار کیا، صلی علی صلی علی صلی علی، تھوڑی کھجوریں کھا لینا، پھر پانی پی کر جانا، دو دو مہینے یوں ہی گزارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی صلی علی صلی علی۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچنا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم پر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی صلی علی صلی علی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور شوق سے تناول فرماتے، خاص طور پر عجوا کھجور کے تو فضائل بہت زیادہ ہیں، اور کھجور کے کچھ فوائد عرض کروں۔ خاصیت اس کی گرم تر ہے، اس کو معتدل کہا جاتا ہے،
نہار منہ اگر کھجور کھائیں تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. کیا بات. اور اجوا کھجور کو کہا گیا یہ جنت سے واہ جی. زہر سے شفا ہے. سبحان اللہ. کھجور کھانے سے کولک پین انتڑی بڑی انتڑی کا جو درد ہے وہ نہیں ہوتا. واہ واہ. حاملہ کو کھجوریں کھلائی جائیں تو انشاءاللہ الکریم اس کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے. ماشاء اللہ. بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا اللہ پاک نے نا جی. کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے جی. تو آپ نے ایک کھجور کے خشک درخت کو جب ہاتھ لگایا تو وہ تازہ کھجوریں گریں اور آپ نے کھائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کھجور کے ساتھ کھیرا یا ککڑی ملا کر کھائیں تو جسمانی کمزوری دبلا پن دور ہوگا. کھجور کو دودھ میں ابال کر کھائیں تو بہترین یہ سمجھے کہ انرجیٹک ایک غذا ہے. اچھا پیلا یرقان جس کو ہو پی لیا ہو تو بہترین دوا ہے. رات کو کھجور بھگو کر صبح اس کا پانی استعمال کریں تو ہارٹ اٹیک سے اور دل کے امراض سے حفاظت ہوگی اور یہ سستا علاج ہے. پکی ہوئی کھجوروں کو پانی میں بھگو کر ان کا پانی پیا جائے تو پیچیس ختم ہوں گے. معدے آنتوں میں صفرا کی زیادتی کم ہوگی. کھجور کی اور بھی بہت سارے وہ فضائل اور برکات ہیں. قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. امیون سسٹم کو کھجور مضبوط کرتی ہے. دمہ کے مریض ہیں اس کے لیے کھجور کھانا بہت مفید ہے. اچھا کھجوریں کھانے کے بعد پانی پی لیا جائے تو بہت دیر تک بھوک نہیں لگتی. بہت سارے لوگوں کو قبض رہتی ہے تو 20 سے 30 گرام فائبر انسان کو ڈیلی چاہیے ہوتا ہے اور کھجور کے اندر اللہ پاک نے فائبر رکھا ہے. اس سے قبض نہیں ہوتی. آنکھوں کے امراض میں کمی ہوتی ہے کیونکہ کھجور کے اندر ایسے کیروٹینز پائے جاتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور آنکھوں کے پٹھے جو ہیں ان کی تنزلی اور موتیا کی بیماری جو اس سے بچاتی. ہڈیوں کے لیے کھجور کا کھانا بہت فائدہ مند ہے. بعض لوگوں کے جو ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ہڈی ٹوٹنے کے خطرات بہت ہوتے ہیں تو کھجوریں ان کو مضبوط کرتی ہیں. اعصابی کمزوری ہوتی ہے بعض کو تو کھجوریں کھانا اس کے لیے بھی بہت مفید ہے. تھکن ہو جاتی ہے تو کھجوریں کھائیں اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جلد جو ہماری اسکن ہے اس کو یہ فائدہ دیتی ہے کیونکہ وٹامن سی اور ڈی جو ہے جلد کی صحت کو بہتر کرتے ہیں اور کھجور میں یہ چیز موجود ہے. اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے. ڈپریشن ذہنی دباؤ میں کمی کا باعث کھجور ہے. کینسر کے خطرات کو بھی کھجور کم کرتی ہے. مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے نا کہ ہر وقت کھاتے رہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے تو پھر وہ فائدہ مند چیز بھی نقصان دہ ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین کھجور کے بہت برکتیں ہم نے سنی. اگر آپ لکھ نہ سکے ہوں تو آپ کو بتائے دیتے ہیں. ہمارے اس ایپیسوڈ کا نمبر 103 ہے 103. آپ اس کو نیک خواتین اس کو آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آئیے بچوں کی نفسیات جانیے اور اپنے بچوں کی نفسیات جان کر ان کو ڈیل کرنا سیکھیے. بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب بچوں کی نفسیات بیان کرتے ہیں. بچوں کی نفسیات دیکھیے آج ہمارے لیے کیا مشورے ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد، میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. ناظرین آج ہم بچوں میں ڈینگی کے حوالے سے بات کریں گے. ڈینگی کی علامات کیا ہیں اور یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ناظرین یہ ایک ایسا مرض ہے جو مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے. ایکچولی میں ایک وائرس جو کہ مچھر کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے ایک شخص سے، ایک مریض سے ایک دوسرے انسان تک، اور اس طریقے سے دوسرا جو بندہ ہے وہ بھی ڈینگی کے مرض کا شکار ہو سکتا ہے. ڈینگی کا جو وائرس ہے یہ ہر شخص کے اندر بیماری پیدا نہیں کرتا. یعنی کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ہلکا پھلکا سا بخار ہوا اور ایک دو دن میں وہ ٹھیک ہو گیا، اور میجورٹی آف دا کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. مگر کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بخار زیادہ تیز ہو جاتا ہے، زیادہ دنوں تک چلتا ہے، اور اس میں جسم کے اندر شدید درد، خاص طور پر کمر کے اندر درد، سر میں درد، الٹی آنا، پیٹ میں درد ہونا، آنکھوں میں درد ہونا، آنکھوں کا لال سرخ ہو جانا، بھوک نہ لگنا، یہ ساری علامات اس کے اندر آ سکتی ہیں. جن لوگوں میں یہ علامات آتی ہیں ان میں سے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر
مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کے اندر مریض کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ڈراپ کر جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور یہ ساری علامات جو ہے نا اگر یہ بڑھ جائیں تو یہ بعض دفعہ جان لیوا ثابت بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ڈینگی کا جو مرض ہے یہ ہر شخص میں جان لیوا نہیں ہوتا، بلکہ میجورٹی زیادہ تر کیسز کے اندر یہ خود بخود انسان اس میں ریکوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ میجورٹی ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو ڈینگی کا مرض ہوا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ اب اس میں آگے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، چونکہ یہ مچھر سے پھیلتا ہے تو مچھر سے بچیں گے تو ڈینگی سے بھی بچ جائیں گے۔ مچھر سے کیسے بچیں گے؟ چونکہ یہ مچھر جو ہے یہ صاف پانی میں ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت یہ نکلتا ہے اور یہ کاٹتا ہے۔ اپنی سراؤنڈنگز میں ارد گرد کے ماحول میں پانی مت کھڑا ہونے دیجیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر کی چھتوں پہ، گملوں میں پرانے جو مطلب چیزیں چھتوں پہ رکھی ہوتی ہیں، ٹائر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کے کولر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا اے سی کا جو ڈرینیج والا پائپ ہوتا ہے وہاں پہ بالٹی ہوتی ہے، ان سب جگہوں پہ یہ مچھر افزائش پا رہا ہوتا ہے۔ ان سب جگہوں پہ پانی مت کھڑا ہونے دیں۔ رات کو سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کریں، وہ ایک نیٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ آپ سوتے ہیں بستر کے اوپر، اس کو لگا دیا جاتا ہے تو مچھر سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ مچھر کو دور بھگانے والے جو لوشن وغیرہ ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے گھر کے اندر مچھر بھگانے کے لیے۔ جو دھونی وغیرہ ہوتی ہے، جو اسپرے ہوتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے جسم کو کور رکھیں۔ اپنی جو قمیض ہے یہ فل سلیو والی پہنیں۔ اگر مچھر سے بچاؤ کے لیے آپ کو گلوز پہننے پڑتے ہیں، جرابیں چڑھانی پڑتی ہیں تو وہ بھی آپ پہنیں۔ مچھر سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر ڈینگی سے بھی بچے رہیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور اپنی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے۔ اگر ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ڈینگی ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے جو مرض گندگی کی وجہ سے پھیلتے ہیں ان سب سے ہم بچے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی بھی رضا ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بھی رضا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی زیارت اور صحبت کی برکتیں ضرور حاصل کیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین